یعنی یہ اس میں 50 عقیدوں کے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں، ان میں سب سے افضل، اب یہ عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں، عقیدہ نظریہ بتا رہا ہوں، سب سے افضل جو ہے وہ ابو بکر ہے، ثم عمر بن خطاب، وبعدہ عثمان بن عفان، وبعدہ علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ایک عمومی عقیدہ بتا دیا تھا کہ یہ سارے جنتی ہیں، اس میں اول یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ مہاجرین، یہ انصار، سارے جنتی۔ پھر ایک معاشرہ، ایک وقت ایسا آیا کہ تاریخوں کی بنیاد پر صحابہ پر انگلی اٹھنے لگی، اور اس انگلی اٹھنے میں ہمارے دلوں میں بھی شکوک و شبہات نے جنم لیا، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، جنگ صفین کیوں ہوئی تھی، جنگ نیروان کیوں ہوئی تھی، فلاں صحابی کا، اس کا نام بھی نہ لو ہمارے سامنے، فلاں صحابی ہے ان کا نام نہ لو۔ ہمارا ایک معاشرہ ہے، میں آپ کو بڑا درد دل سے کہہ رہا ہوں، محبوب کے قلب اطہر پر کیا گزرتی ہوگی جب اس کے ایک صحابی، ان کے ایک عظیم صحابی حضرت امیر معاویہ کا نام لیتے ہوں گے تو ہمارے لوگوں کے اندر، بعض لوگوں کے دلوں میں کجی سی آتی ہے، نہ یہ کنڈیشن دے دیں۔ اب سمجھیے گا اس بات کو، کیوں کجی آئے یار، کیوں آئے؟ جب مولا کائنات جنگ جمل عقیدہ، اچھا اہل سنت کا عقیدہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، جنگ نیروان ہو، جن کے ساتھ بھی آپس میں غلط فہمیوں پر لڑائیاں ہوئی، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی پر ہے، علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے، بقیہ ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ ماحول ایسا بنا، سچویشن ایسی بنی، کنڈیشن ایسی بنی، دشمن نے لڑایا، جو بھی معاملات ایسے ہوئے وہ ساری کنڈیشن بنی، لیکن اس کے بعد مولا علی اور حضرت امیر معاویہ ایک ہو گئے، صلح ہو گئی، معاملات کلیئر ہو گئے، جتنے بھی چیزیں تھی ساری کلیئر ہو گئی۔ جب بات ختم ہو گئی، اب میں ان جنگوں کو چھیڑ کر، تو پھر اس کا مطلب ہے میں حضرت خالد بن ولید کو بھی چھیڑوں؟ تو غزوہ احد خالد بن ولید کی وجہ سے ہارے۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، خالد بن ولید کافروں کے لشکر میں سے لڑ رہے تھے، اور ساری پلاننگ احد کے جنگ کی ساری پلاننگ کافروں کی طرف سے خالد بن ولید نے کی ہے۔ لیکن جب مسلمان ہو گئے، الاسلام یہدم ما کان، جب مسلمان ہو گئے، مصطفیٰ کے صحابی ہو گئے، ہم وہ باتیں تو نہیں کریں گے نا۔ اب ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ، جب یہ سارے معاملات ہو گئے، ہم کہہ رہے ہیں، علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، لیکن کسی صحابی پر انگلی مت اٹھانا، کیونکہ مصطفیٰ کا یار ہے۔ لیکن ان کا نام سنتے ہی ہمارے چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے پیروں کے، ہمارے ایک تعداد لوگوں کے چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدے کا بگاڑ ہے، نظریے کا ہے۔ 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحال ثواب کا دن ہے۔ ہمیں ایک عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ، یعنی داڑیاں سفید ہو گئی ہوں، وہ بھی ابھی بھی وہ لکیریں پیٹ رہے ہیں جو رافضی پیٹتے تھے۔ جمل میں کیا ہوا، صفین میں کیا ہوا، نیروان میں کیا ہوا، کیا غوث اعظم کو نہیں پتا تھا کدھر کیا ہوا ہے؟ غوث اعظم کو بھی پتا ہے جمل میں کیا ہوا، صفین میں کیا ہوا، نیروان میں کیا ہوا۔ اس کے باوجود غوث اعظم نے جب امیر معاویہ کو لے لیا تو مجھے تکلیف کیوں ہے؟ غریب نواز جیسے مرد قلندر نے امیر معاویہ کو لے لیا، مجھے پھر کیوں تکلیف ہے؟ مکتوبات امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، اس میں باقاعدہ مکتوب میں لکھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے شان اور فضائل میں لکھتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں۔ لیکن نہیں، ان کے ماننے والے آج لوگوں کو کیڑا ہے، تکلیف بھی ہے۔ نہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ذکر کیوں نہ کرے بھائی؟ جن کو علی نے قبول کر لیا ہے، حق تو یہ ہے کہ انہیں ہم بھی قبول کریں۔ جب مولا کائنات نے قبول کر لیا، یہ عقیدوں میں بگاڑ، نظریوں میں بگاڑ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ خدا سے راضی۔